أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج
النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج اللہ کی توفیق سے ہم نئی سورت سورہ فاطر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس کا شروع کے 2 رکوع آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک آپ کے سامنے میں ترجمہ تفسیر پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سورہ فاطر مکی ہے اور اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. قرآن میں یہ 35ویں نمبر پہ ہے. نزول کے حساب سے اس کا نمبر 43 ہے، 22ویں پارے میں ہے. اس صورت میں اللہ کی توحید، اس کی نعمتوں اور شرک کی نفی کا بیان ہے. فاطر کہتے ہیں پہل ایجاد کرنے والا، مطلب کچھ نہیں تھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب کچھ ایجاد کیا. تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 1. اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر یعنی قاصد بنانے والا ہے. مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. یہ پہلی آیت ہے اس صورت کی جس میں اللہ رب العزت کی تعریفوں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ تمام تعریف جو ہے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. حقدار بھی صرف وہی ہے تمام تعریفوں کا. اور آگے فرمایا کہ اس نے ابتداً مطلب شروعات جو ہے وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. علم کے پردے کو چاک کر کے انہیں وجود میں پہلی بار لانے والا، بنا نقشے کے بنا نمونے کے بنانے والا. ایسے ہی اللہ نے انسان کو بنایا تو دوبارہ بھی اٹھانا اس کے لیے بہت آسان ہے. تو یہاں اللہ نے اپنی اس کارکردگی کا ذکر کیا ہے کہ وہ بنا کسی نمونے کے اور بنا کسی نقشے کے جو ہے کسی بھی چیز کو بنا سکتا ہے. اور 2 3 4 پروں والے فرشتے جو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے انہیں، مطلب وہی لانے والے جو ہے وہ بخاری شریف میں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں انہیں اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. تو وہ جتنے مرضی پر دے سکتا ہے، ان کے پروں میں اضافہ بھی کر سکتا ہے. اور انہی کے ذریعے زمین پہ جو ہے اپنی وحی بھیجی. تو ان کے کیسے پر ہوں گے تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ تمثیل ہے کہ اللہ جب چاہے جس چیز کو چاہے بڑھا بھی سکتا ہے، گھٹا بھی سکتا ہے. اور مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے. تو مطلب روز نئی ایجاد ہوتی رہتی ہے، مخلوق بڑھتی رہتی ہے. اب کیمرے جو ہیں اتنے زیادہ ایجاد ہو چکے کہ جنگلوں میں، پانی، پہاڑ، خلا میں پہنچنے پہ پتہ لگتا ہے کہ بے شمار اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور وہ بڑھ رہی ہے. آپ شمار بھی نہیں کر سکتے کتنی مخلوق اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پہ قادر ہے، مطلب وہ قدرت رکھنے والا ہے، جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے.
مطلب اپنی سلطنت یا اپنی مہلت کے بل پہ اللہ پاک کسی کو بھی نبوت وحی کا سلسلہ دے سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت ہے، امتحان میں آسانی کر دی اللہ رب العزت نے کہ نبی کو دیکھو، ان کے عمل دیکھو اور اپنی زندگی گزارو۔ اسی چیز کا ذکر کیا اللہ نے کہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، اللہ نے ہمارے لیے نبی بھیجا، ان کی تعلیمات بھیجی، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اپنی آسان زندگی کر لیں ان کی زندگی دیکھ کے، اور بند کر دے۔ جیسے اب نبوت بند کر دی اللہ نے تو اسے کھولنے والا کوئی نہیں ہے، جب چاہے وہ اپنی رحمت بند کر دے تب بھی کوئی نہیں کھول سکتا، اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے۔ تو کوئی بھی ہے، نفع نقصان کا تمام اختیار جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ تمام دنیا مل کے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے کسی کو جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ساری دنیا مل کے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ آیت نمبر 3، لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچا دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ مطلب تمام رزق دینے والا اللہ ہے، ہم اس کا دیا کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں، تو اللہ نے کہا غیر اللہ جھوٹے معبودوں کی طرف کہاں چلے جاتے ہو تم، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے تسلی دی اپنے رسول کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا جو یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، تو آپ پہلے نبی نہیں ہیں اس طرح کے، اور نبیوں کو بھی جھٹلایا، اور پھر آخر میں کہا کہ تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مطلب دھمکی دی اللہ نے کہ جو جھٹلا رہے انہیں آگے حساب دینا ہوگا، پیشی ہوگی ان کی اللہ کے آگے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے آگے جا کے پیش ہونی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 5، لوگوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ مطلب قیامت برپا کر کے سزا جزا کا حساب جو ہے اس کا وعدہ اللہ کا سچا ہے کہ وہاں پیش ہوں گے لوگ، جنہوں نے یہاں برا مال کیے ہوں گے برا بدلہ، اور جنہوں نے اچھے کیے ہوں گے انہیں اچھا بدلہ اللہ کا وعدہ ہے یہ پورا کرنے کا۔ اور یہ کہا کہ تمہیں یہ جو زندگی ہے دنیا کی یہ دھوکے میں نہ ڈال دے، مطلب اگر اپنے اندر تمہیں گم نہ کر لے زندگی کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، کیونکہ امتحان کے لیے دنیا کو سجا کے بھیجا گیا اللہ نے یہاں کہ ہم یہاں دنیا میں رہیں، زندگی گزاریں، اور پھر اللہ کے پاس جا کے اس کا حساب دیں۔ اور شیطان کو بھی سب سے بڑا دھوکے باز کہا قرآن نے کہ یہ تمہیں دھوکے باز شیطان جو ہے غفلت میں نہ ڈال دے، دنیا میں پھنسا کے آخرت کی کامیابی سے دور کر دے۔ سورہ لقمان آیت 33 میں بھی یہ بات آئی ہے، گناہوں پہ اگر شیطان لگا دے اور اللہ کو بھلا دے تو وہ جو ہے وہ آپ نے اپنی آخرت داؤں پہ لگا دی ہے، تو 60-70 سال کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی، کروڑوں اربوں خربوں سال کی آنے والی زندگی اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے داؤں پہ لگانے والی بات ہے۔ تو وہ اگر اللہ جو ہے وہ اس طرح کے جملے دلوں میں ڈالتا ہے شیطان اللہ کے بارے میں کہ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اور وہ تو معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اگر آپ اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے حساب سے نہیں چلتے، کفر اور شرک میں آپ کی زندگی اور موت ہوئی، تو آپ یقین کریں اس کے کتنے ہی وسوسے ہوں شیطان کے، آپ کی پکڑ اللہ کے ہاں ہونی ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو۔ سورہ کہف آیت 50 میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اسے دشمن ہی سمجھو۔ دشمن ہے جو ہے دوزخ میں لے جانے کے چکر میں رہتا ہے، خود تو جائے گا، دوسروں کو بھی اسی چکر میں رہتا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی غصے میں شیطان نہیں کہنا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے۔ اب ہم سوچیں کہ کیا واقعی ہم شیطان کو اپنا دشمن مان کے پناہ مانگتے ہیں اللہ سے؟ یہ اللہ کا سچا کلام ہے میرے بھائیوں بہنوں، آپ بہت سوچ سمجھ کے اسے سنا کریں، پڑھا کریں، تو اگر وہ یہ لگتا ہو آپ کو کہ آپ شیطان کو دشمن مان رہے ہیں، اس سے بچنے کی اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے پھر تو آپ کامیاب ہیں، ادروائز آپ کی پکڑ ہوگی۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں، مطلب کوئی برائی ہو، کوئی دل میں کھوٹ ہو تو وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں، انہیں وہ دوزخ تک لے جانے کا دم
دیتا ہے کہ مطلب یہ کسی طرح سے میرے ساتھ دوزخ میں جائیں، میں بھی جاؤں اور یہ بھی جائیں۔ آیت نمبر 7، جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ مطلب اگر اللہ کے کہنے پہ چلے تو بخشش، تو ہمیں تو اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے بخشش والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور اگر ہم نے توبہ نہ کی مرتے ہوئے اور اس سے پہلے تو اور کفر کی حالت میں مر گئے تو کسی بھی قیمت پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچ جائیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو میں اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا، بلکہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ بہت بڑا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو زندگی نیک اعمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ گزاریں گے۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 8 ہے، بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، کہ اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ جو برے اعمال ہیں شیطان انہیں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ جیسے آج بے حیائی ہے، گندگی ہے، شرک ہے، اسے کلچر بنا دیا گیا، لوگ برا نہیں سمجھتے۔ ہیرو ہیروئنوں کے کردار پہ جو ہے ان پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ کس کیریکٹر کے لوگ ہیں انہی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں۔ یا جیسے عدالتوں نے آج ہومو سیکسول کو اچھا بنا دیا اور اس کے قانون بنا دیے، شرم نہیں کرتے، ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں کہ ہم ہومو سیکسول ہیں یا ہم گے ہیں۔ مطلب قانون بنا کے آزادی دی لوگوں کو، مطلب سیکس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا بالکل۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے جو ہیں ان کے جو آئیڈیل جو ہیں آج کل کیا ہیں۔ آج اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمارے فون یا ہماری کتابیں ہماری الماری چیک کر لیں تو آپ یقین کریں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو شرمندہ نہیں ہوں گے، ورنہ زیادہ تر لوگوں کے فون اور ان کی کتابوں کا حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو دیکھیں کہ ہمارے نبی کتنے پاک تھے اور ہمیں کیا دیکھے گئے۔ تو اپنا فون چیک کریں، اپنی کتابیں چیک کریں، کوئی کمی ہو تو اسے دور کریں، کیونکہ یہ تو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں یہاں کہی، اور جو یہ کہا کہ جو لوگ برائی میں مبتلا ہیں کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں کہ جو اچھے نیک لوگ ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی قیمت پہ۔ یہاں تک کہا اللہ نے تو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہے جیسے سوئی میں سے ہاتھی یا اونٹ گزر جائے۔ قرآن کی آیت ہے کہ سوئی میں سے اونٹ گزرنا جیسا ہے۔ تو گمراہ کرتا ہے اسے جسے چاہے اللہ، اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ مطلب جو چاہتا ہے اسے اسی کے راستے پہ اللہ چلا دیتا ہے۔ اللہ خود زبردستی نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا۔ مان لو آپ نیک راستے پہ چلنا ہے چاہیں تو اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا اور اسی کی توفیق آپ کو دیتا چلا جائے گا، اور آپ کو ہر نیکی کے بعد جو ہے نیکی ملتی چلی جائے گی۔ اس طرح ہر برائی کے بعد آپ کو برائی ملتی چلی جائے گی۔ اور اسے جاننا سمجھنا آج کل اتنا آسان ہو گیا، آپ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، آپ کوئی بھی چیز آپ جو بھی دیکھتے ہیں نا، اگلی بار آپ کو وہ چیز وہ پیش کر دیتے ہیں۔ مطلب اتنے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں سرچنگ پہ کہ وہ دیکھتے ہیں کون کیا چیز دیکھ رہا ہے۔ آپ گندی چیزیں دیکھنا شروع کرو، آپ کو وہی چیز وہ پیش کر دیں گے اگلی بار۔ آپ مطلب بنا چاہے آپ اسے آپ کے سامنے ایسا پیش کریں گے کہ آپ اسے کھول لیں۔ اسی طرح نیکی کی بات ہے، اگر آپ قرآن کی آیتیں یا حدیثیں یا دین کی چیزیں آپ کھولنی شروع کریں کسی بزرگ کے بیان، تو اگلی بار وہی آپ کے سامنے کھولیں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اسی طرح کی توفیق آپ کو دیتا ہے جیسی آپ چاہتے ہیں، زبردستی نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ اسے غلطی پہ ندامت ہو، توبہ ہو، تو وہ پھر اسے اسی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے، توبہ کی توفیق دے کے، اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مطلب حضور بہت فکر مند رہتے تھے ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بھلائی چاہتے تھے لوگوں کی کہ کس طرح سے یہ ایمان میں آ جائیں۔ یہ کہا کہ اپنی جان ان کافروں کی وجہ سے گھو لینا آپ،
یہ بہت قیمتی جان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لاڈ کیا، تسلی دی یہاں پہ۔ آیت نمبر 9، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ اللہ نے زمین کا جو انتظام کیا، مردہ پڑی زمین میں بیج کے بعد بارش پڑنے سے فصل نما زندگی اللہ دے دیتا ہے، ایسے ہی آخرت کا معاملہ ہے کہ مردوں کو اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا اللہ کا حکم سے، اور وہاں پہ پھر حساب کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 10، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 10 ہے جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بھی شخص عزت حاصل کرنا چاہے، دنیا میں عزت کی چاہ اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے، تو اگر اللہ جسے عزت دے اپنی مرضی سے تو بالکل لینی چاہیے، وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی چاہ رکھنا، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنا، اس میں حرام حلال نہ دیکھنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اسی بات کو کہا کہ عزت ذلت نفع نقصان سب اللہ کے اختیار میں ہے اور ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ مطلب اللہ کی طرف سے اگر عزت ملے تو بہت بڑھیا ہے۔ آخرت کی عزت تو تقوی پہ ہے اصل میں، روح جسم کی پاکیزگی جو ہے وہ اللہ کی کلام، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے میں ہے۔ حدیث قدسی میں یہ بات ہے کہ میرا بہترین دوست وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ ایک صحابی کے منہ سے ایک بار یہ بات نکل گئی کہ میری بھی کوئی عزت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ آیت سنائی تھی، تو انہوں نے توبہ کی، اور سورہ نساء 139 میں بھی یہ مفہوم آیا پیچھے، تو انہوں نے توبہ کی۔ جب یہ آیت سنائی نا انہیں کہ تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں، تو انہوں نے اپنے اس جملے کو واپس لیا۔ تو یہاں تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، مطلب فرشتے لے کے جاتے ہیں جتنی بھی ہمارے اچھے اعمال، اچھے کلمات ہیں، پاکیزہ کلام یعنی اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، اچھی نیت، اچھی باتیں، نماز، تلاوت، غور و فکر جو ہے قرآن میں، وہ سب اللہ کی طرف جاتا ہے، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ مطلب ایمان کے ساتھ قول کے بعد عمل بھی ضروری ہے، کلمہ زبان سے بھی اور حرکات سے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ قلب، قول، عمل سے اللہ کو، رسول کو ماننا ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مطلب کی تو لے لیں قرآن کی چیزیں اور جو کڑوا ہے اسے نہ لیں۔ تو ہمیں قرآن کے جو بھی حکم ہے، چاہے ہماری طبیعت کے منافق ہوں، چاہے ہماری طبیعت کے حساب سے ہوں، چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہوں، ہمیں ہر حال میں ماننے ہیں۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں، مطلب سازشوں میں، ان کے لیے سخت تر عذاب ہے۔ ان کی جو چالیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اسی صورت آیت 43 میں بھی اللہ نے فرمایا اور ان کے یہ مکر و برباد ہو جائیں گے، مطلب جو یہ مکر کرتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد عورت بنا دیا، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اسی کے علم سے ہی ہے۔ مطلب چاہے انسان ہو یا جانور، مادہ سب جو ہے وہ جو بھی بچوں کو جنم دیتی ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب لوح محفوظ میں سب محفوظ ہے، جو صرف اللہ کے علم میں ہے۔ ہر ایک کی عمر طے ہے، قرآن میں ہے کون کب کہاں مرے گا، کیا کمائے گا، صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہر شے اللہ کے علم میں ہے ہمیشہ سے۔ سورہ رعد آیت 39 میں یہ مفہوم آیا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے۔ آیت نمبر 12، اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا، پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھارا ہے کڑوا ہے۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور
تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے پانی کی جہاز، کشتی، مطلب ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ دو جو ہے سمندر برابر برابر چلتے ہوئے، تو ایک میٹھا ہے کہ پی کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور ایک تلخ ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ ان میں سے جو گوشت آتا ہے، دونوں پانی سے ملنے والا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے، غذا اور طاقت بھی اور ذائقہ بھی اور زیورات بھی ایک سے ملتے ہیں۔ یہ قدرت ہے کہ ایک ہی دسترخوان پہ پلے بڑے بھائیوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، مزاج، رنگ، عقل، وجود، قسمت سب مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سمندر میں کئی جگہ ایسا ہے معاملہ، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، اور ملکوں میں بھی، کہ برابر برابر پانی چل رہا، ایک حصہ میٹھا اور ایک حصہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو مومن اور کافروں کی جو ہے ہو سکتا ہے ایک جیسی شکلیں ہوں، لیکن ایک جیسی شکلیں ہوتے ہوئے بھی ایک جیسے ایمان نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے آخرت میں اور ان کے حساب کتاب میں اور ان کے فیصلوں میں بھی فرق ہوگا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ مثالیں دے دے کے، اور یہ فرمایا کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں اس لیے بیان کی، تو بار بار اللہ کی نعمتوں کو یاد دہانی کراتا ہے اللہ پاک، تاکہ ہم تھینکفل ہوں اندر سے، دل سے اس کے، کہ ہم اس کی دی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی غذا سے ہماری جسم کو توانائی ملتی ہے، اور اسی کی دی ہوئی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، ورنہ زندگی دوبر ہو جائے۔ آیت نمبر 13، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگایا ہے، مطلب تمہاری خدمت میں لگا رکھا اس نے سورج اور چاند کو، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، مطلب گردش میں ہے سب کچھ طے وقت تک، اس کے بعد یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا اور ایک اور نظام شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ ہم نے چاند ہو، سورج ہو، سب چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور ایک طے مدت تک، قیامت تک تمہاری خدمت کے لیے انہیں لگا رکھا، اور جب قیامت آ جائے گی تو انہیں سب کو ختم کر کے ایک نیا نظام برپا ہوگا۔ جنہیں تم اس کی سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، مطلب یہ سب کچھ کرنے والا، پالنے والا اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ تو یہ جو چاند ہے، سورج ہے، جنہیں ہم پوجنے لگے، اور زمین کو، انہیں سب کو اللہ رب العزت نے ارض کہا، اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اس ارض پہ اللہ سلطنت کا مالک ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا، اور یہ کہا کہ ہر چیز کا جو ہے مالک اللہ ہے، اور جنہیں تم معبود سمجھتے ہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ مطلب کتنی قدرت اللہ کی اور کتنی بے بسی جھوٹے معبودوں کی ہے، کیونکہ کھجور وہاں عام چلن میں تھی، تو مثال بھی اللہ رب العزت نے روزمرہ کی چیزوں سے دی تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ جیسے تو مثال قرآن میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی دی، مچھر کی، مکھی کی، لیکن یہاں اس نے گٹھلی کے جو شگاف ہوتا ہے ہلکا سا گٹھلی کے اوپر، ہلکا سا پر جھلی سی ہوتی ہے، اس کی مثال دی۔ آج کی آخری آیت، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبریں نہ دے گا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ تم جنہیں معبود سمجھتے ہو، انبیاء ہیں، بت ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب تمہارا انکار کریں گے۔ مان لو جو بت ہیں وہ تو بول ہی نہیں سکتے، لیکن جو بزرگ جنہیں تم معبود سمجھتے ہو، یا انبیاء یا فرشتے جن کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوگی، وہ بھی وہاں تمہارا انکار کریں گے، اور صاف کہہ دیں گے کہ کسی بھی قیمت پہ ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ہمارا شرک کریں۔ قرآن کی آیت یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تجھے سارا پتہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا یہ بتا ہی نہیں سکتے۔ سورہ یونس آیت 28 میں بھی گزر چکا ہے یہ بات کہ سارے جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں یہ مکر جائیں گے۔ جھوٹے سے مراد جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، ورنہ نبی بھی سچے ہیں، اور بزرگ بھی سچے ہیں، اور فرشتے بھی سچے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبریں دینے والا نہ ملے گا۔ مطلب وہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمام چیزیں جو ہے اپنے نبی کو فرشتے کے ذریعے وہی بھیج کے بتائیں، ایسی خبریں دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ الحمدللہ آج 14 نمبر آیت تک ہو گیا پورا۔